موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے سکتے تھے کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ایک سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے 3 جواب دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ لاٹھی ہے، دوسرا جواب یہ دیا کہ میں اس کا مالک ہوں، تیسرا جواب یہ دیا کہ یہ بڑے نفع والی بڑے کام کی چیز ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اس پوری امت کے لیے سبق ہے، میرے آپ کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینک دیا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینک دیا تو کیا ہوا کہ وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ لاٹھی ہے، اللہ نے دکھا دیا کہ لاٹھی کہاں ہے، ہمارے حکم سے لاٹھی دی اور ہمارے حکم سے اب یہ سانپ بن گیا۔ ہمارے حکم سے لاٹھی دی، ہمارے حکم سے سانپ بنی۔ جب وہ سانپ بنی اب موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی۔ تو یہ دکھایا کہ دیکھو ابھی اس چیز کی ملکیت کا دعویٰ تھا اور ابھی ملکیت سے دستبردار ہو گئے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ مالک بھی میں ہوں۔ اور پھر تیسرا جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بڑے نفع کی ہے، نفع کی نوائے تھے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ نفع بھی ہمارے حکم سے تھے، نفع والی شکل اللہ نے نقصان والی شکل بنا دی، نفع والی شکل کو اللہ نے نقصان والی شکل بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اے موسیٰ اب اسے پکڑ لو، ہے نقصان والی، ہے نقصان والی، نظر آ رہا ہے کہ نقصان والی ہے، لیکن اب ہمارا حکم ہے، ہمارے حکم سے اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے پھر پکڑ لیا، اللہ نے اسے پھر لاٹھی بنا دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نفع والی شکل اللہ کے حکم سے چھوڑ دی، اپنی ذاتی سمجھنے، جس چیز کو اپنی ذاتی سمجھا اسے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ پھر وہ نقصان والی شکل بنی، اللہ کے حکم سے اسے پھر پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس لاٹھی کو پھر کتنے نفع والی بنا دیا۔ اب اس لاٹھی سے اللہ نے پھر وہ نفع ظاہر کیے جس سے عقل انسانی حیران ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی راستے کی، بنی اسرائیل کو ضرورت پڑی راستے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پر مارو۔ اب وہی لاٹھی پانی پر ماری، اللہ نے راستے دے دیے، سمندر سے 12 راستے اللہ نے دے دیے۔ لاٹھی سے راستے بھلا کہاں حاصل ہوتے؟ اپنے نفع والی چیز کو اللہ کے حکم پر چھوڑا، نقصان والی چیز کو اللہ کے حکم سے اختیار کیا، اللہ نے پھر وہ نفع ظاہر کیے جس سے عقل انسانی حیران۔ اب یہی لاٹھی پانی پر لگ رہی، پانی سے اللہ راستے دے رہے، پیاس لگی، قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اسی لاٹھی کو پتھر پر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ لاٹھیاں پتھر پر مارے، بھلا پتھر سے کہاں چشمے نکلتے ہیں؟ پتھر سے پانی کہاں نکلتا ہے؟ لاٹھیوں سے چشمے کہاں جاری ہوتے ہیں؟ لیکن یہ وہی لاٹھی تھی جسے اللہ کے حکم پہ چھوڑا، اللہ کے حکم پہ چھوڑا، معمولی نفع اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نقصان والی چیز کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر وہ نفع ظاہر کی جس سے عقل انسانی حیران۔ اب یہی لاٹھی پتھر پر لگ رہی ہے اور پتھر سے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔
میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ چیزوں کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، چیزوں پر تصرف بھی اللہ کا، اور چیزوں میں نفع نقصان بھی رکھنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی چیز کی قربانی کرتا ہے، وہ نفع والی شکل اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نفع دیتے ہیں، وہ نفع دیتے ہیں جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ہے، اللہ تعالیٰ شکور ہے، شکور، بڑے بہت بدلہ دینے والے، بڑے اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے اختیار کرنا ہے، اور اکثر احکام طبیعت کے خلاف ہے، اکثر احکام طبیعت کے خلاف ہے، تھوڑے سے حکم ہیں جو طبیعت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ کلو، کھا لو، طبیعت چلتی ہے کھانے کی طرف، وشربو، پیو، پینے کی طرف بھی طبیعت چلتی ہے۔ اچھا کہا گیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں عورت پسند ہے اس سے تم نکاح کر لو، پسند کی شادی، اب یہ بھی طبیعت چلتی ہے۔ تھوڑے سے احکام طبیعت کے مطابق ہیں، اکثر احکام طبیعت کے خلاف ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے پورا کرنے سے رکھی۔ جالوت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چلو جالوت کے ساتھ